کیا آپ جانتے ہیں کہ دلی میں ایک ایسے اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا اسے پہلی ہی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ آخر کون تھے یہ بزرگ اور کیوں لوگ انہیں رسول نما کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ آئیے چلیے جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا 32 خواجہ کی چوکٹ سیریز کے ایپیسوڈ 23ویں میں، جہاں میں حاضر ہوں حضرت خواجہ سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آپ میرے سائڈ میں دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت کی مزار شریف ہے اور یہ کچی ہے بالکل۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو بنا کسی دیری کے آج کے اس ویڈیو کو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن رسول نما قادری رحمۃ اللہ علیہ 17ویں شتابدی کے مشہور صوفی بزرگوں میں سے ایک تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ اپنے مریدوں کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ پیدا کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو حسن رسول نما کہا جانے لگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور جھلک دکھانے والے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق آپ کا اصل نام سید حسن تھا۔ آپ کا نسب بخارا کے مشہور خاندان موسیٰ قاسم سے جڑتا ہے۔ آپ کے والد حضرت شاہ محمد مقیم اپنے دور کے بڑے عالم دین اور مغل سلطنت کے اہم عہدیدار آصف خان کی خدمت میں رہے، جنہیں بادشاہ شاہجہاں نے وزیر مقرر کیا تھا۔ اسی سلسلے میں آپ کا پریوار ہندوستان آیا اور سب سے پہلے نرنول میں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ نرنول سے تشریف لائے، جہاں آپ کے چاچا حضرت تاج الدین شیر سواد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں آپ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ والد کے انتقال کے بعد جب وراثت کی زمین آپ تک نہ پہنچ سکی تو روزگار اور علم کی تلاش میں آپ آگرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شروعات میں آپ نے فقہ اور اسلامی قانون کی تعلیم اس ارادے سے حاصل کی کہ اپنے حق کو ثابت کر سکیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اور ہی راستہ چنا تھا۔ آپ نے جونپور میں لگ بھگ 14 سال تک علم دین حاصل کیا اور قاضی بننے کی تیاری کی، مگر آپ کا دل دنیا کے جھگڑوں سے ہٹ کر اس کے الہی اور تزکیہ نفس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ آپ کی عبادت اور روحانی کیفیت اتنی بلند ہوئی کہ آپ کے استاد بھی آپ سے روحانی فیض لینے لگے۔ بعد میں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد الرشید کے ہاتھ پر قادری سلسلے میں بیعت کی اور پھر دلی تشریف لائے، جہاں آپ کی صحبت خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادے سے رہی۔ جلد ہی آپ کی پرہیزگاری، علم اور روحانی اثر کی چرچا پورے دلی میں پھیل گئی۔ دور حکومت میں اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ بھی آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے، مگر آپ نے ہمیشہ دربار اور دنیاوی شہرت سے دوری بنائی رکھی۔ آپ کی خانقاہ فقیروں، طلبہ اور مریدوں کا مرکز بن گئی۔ آپ کی سب سے مشہور کرامات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہو اسے پہلے ہی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو رسول نما کہنے لگے، یعنی وہ بزرگ جن کی صحبت انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور محبت سے جوڑ دے۔ آپ کی زندگی بے حد سادہ تھی۔ جو کچھ نذرانے یا تحفے ملتے آپ انہیں فوراً غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ 14 سال بعد آپ دوبارہ نرنول لوٹے اور تب تک آپ کے دل میں زمین اور دنیاوی حد کی تمنا پوری طرح نکل چکی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب عبے سے کرنی ثانی ہو جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے محبوب خدا، میں اس کے قابل نہیں ہوں، مجھ پر جو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے وہ آپ ہی کے بدولت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ سید حسن تم عنقریب عبے سے کرنی ثانی ہو جاؤ گے۔ حضرت سید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ آپ کو حضرت عبے سے کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا اعلیٰ منصب حاصل ہوا، اور یہ ہے کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما قادری اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول سلسلہ طریقہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سال 1692 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ کی درگاہ شریف اسی مکان پر موجود ہے جہاں آپ کی خانقاہ اور مدرسہ تھا، اور آپ کی مزار شریف کے اندر ہی 3 قبریں اور دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے بیٹے اور 2 آپ کے پوتوں کی قبریں موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا 23واں ایپیسوڈ، جہاں میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرائی حضرت خواجہ سید حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی، اور ان کے بارے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ میں کریکٹ کر دیجیے گا، اور اگر آپ ان کی درگاہ پہ آنا چاہتے ہیں تو یہ جو نیئر بائی پڑتا ہے راما کرشنا میٹرو اسٹیشن، اس کے نیئر بائی ہے، اور یہ نیو دلی کے اندر آتا ہے۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ میں کر رہا ہوں دلی کے 32 خواجہ کی چوکٹ کی سیریز، جس میں کہ 23 ایپیسوڈ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ابھی رہ گئے ہیں، وہ بھی بہت جلدی آ جائیں گے۔ تو ملتے ہیں دوستوں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔